अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए। रियासत जो है वो अ, रहने के लिए कायम हुई है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। क़यामत तक रहेगा पाकिस्तान। आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इसके अलावा जो आप राय देते हैं उसका इजहार ज़रूर किया करें, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। दोस्तों, बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ ख़बर आई है कि उन्होंने पीटीआई की क़यादत को बेशरम कहा, बेगैरत कहा और पंजाब की क़यादत को गाली दी। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को एतराज़ है कि इस पे हम ये बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ुद जो ख़बर है पीटीआई के ही फेवरेट काशिफ अब्बासी ने दी है। फ़ाइनल मार्च से पहले पेशावर में पीटीआई का इजलास हुआ। बुशरा बीबी ने इजलास में पार्टी लीडर के लिए 7 मरतबा बेगैरत और गिद्ध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 7 मरतबा कि उन्होंने पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके लिए 7 मरतबा लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने किया। काशिफ बासी साहब का प्रोग्राम उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा एयरवे के। आप लोगों को अगर वो हल्की सी भी वो होगी तो वो आप लोग देख सकते हैं। गिद्ध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद से फ़रार के बाद जब बुध को मीटिंग में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं के लिए एक बार फिर बेशरम और बेगैरत जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसके लहजे में शदीद गुस्सा, रऊनत और अरकात थी। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी को कहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ, मैं उसकी बीवी को जवाब दे नहीं हूँ। अब सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है इसके हवाले से काफ़ी उल्टे सीधे लफ्ज़ लिखे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को क्या जवाब दिया, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया है वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना तो किए जा सकते हैं और ना शायद ऐसे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए हो। सलमान अकरम राजा ने पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन को या बानी चेयरमैन को जवाब दे है, वो घर की किसी खातून या घर फैमिली को कम अज़ कम वो जवाब दे नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमा बुशरा बीबी को सीधे हो गए कि हम किसी के ख़ानदान को जवाब देनी है, हम सिर्फ इमरान खान को जवाब दें, आप तमीज़ से बात करें। इस तरह अगर बदतमीज़ी करेंगी तो ये चीज़ नहीं चलेगी। बहरहाल इसके बाद गेम मज़ीद ख़राब होगी। फिर हमने देखा कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी आ गया और मज़ीद इस्तीफ़े भी लाइन में लगे हुए हैं। सलमान अकरम का राजा का इस्तीफ़ा आना मेरे ख्याल में वैसे ही बनता था। मैं अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ, इंतहाई शरीफ इंसान, एक अच्छे वकील, एक अच्छी उनकी गुडविल थी तगड़े पाकिस्तान के वकीलों में। पता नहीं कौन सी उन्होंने अगर सियासत ही करनी थी तो कम अज़ कम कोई ऐसी सियासी पार्टी ज्वाइन करते जो उनका कैरियर है कम अज़ कम उसको तो ना खा जाती। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो, जिसने भी इमरान खान साहब के साथ नेकी की है या जिसने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया है, खान साहब तो उसका कैरियर खा गए हैं, कोई भी हो। तो कम अज़ कम सलमान अकरम राजा साहब ये देख लेते। बहरहाल हामिद रज़ा ने वसीम अब्दामी से बात करते हुए कहा, आनिर कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि हम बेगैरत और बेशर्म नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी मर्द के लिए हर मर्द अपने घर में, अपने कबीले में कोई ना कोई उसका मकाम होता है, इज़्ज़त रखता है। कोई लीडर जो एमएनए बन के आता है वो 6-7 लाख वोटरों का नुमाइंदा होता है और 6-7 लाख वोटरों का नुमाइंदा होने का मतलब है खाता पीते घर से है, किसी सियासी घराने है, बिजनेसमैन घराने से है। ज़ाहिर है एमएनए बनने के लिए कुछ ना कुछ तो बैग पे होता है। और किसी ऐसे इंसान को कोई उठकर घर की किसी लीडर की बीवी या बेटी उठकर बेगैरत कह दे तो उसके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी शर्म का मुकाम है। और इसीलिए हामिद रज़ा ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में बात करते हुए ऑन एयर कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बेगैरत और बेशर्म नहीं हैं। हामिद रज़ा ने सरेआम बेशर्म बुशरा बीबी को जवाब दिया, बल्कि शटअप की कॉल दी, इस्तीफ़ा इनके मुंह पर मारा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को किसी दुश्मन की अब ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों ही खुद पार्टी के दुश्मन हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों खुद पार्टी ख़त्म करेंगे। अब बात तो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि जिस माइंड से आप लोग ये कर रहे हैं, मैं अब सोशल मीडिया है, मैं तो इस पर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इमरान रियाज की कल की एक वीडियो वायरल है, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि रियासत क्या होती है। बुशरा बीबी को भी अभी तो सरप्राइज़ मिलना शुरू हो गए हैं क्योंकि रियासत ने अब फैसला कर लिया है, इंतशारी माइंड सेट को आज़ाद नहीं रखा जा सकता, बल्कि इनके जो केसेस हैं इनके तहत गिरफ़्तार किया जाएगा। इसलिए जब नैब रावलपिंडी सरगर्म हो गया है, नैब रावलपिंडी की टीम कल रात नैब
بیورو پشاور میں موجود ہے، جو بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں گرفتار کرنے پہنچی ہے۔ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے پی کے پی حکومت کو کہا جا رہا ہے، تعاون کیا جا رہا ہے، ریاستی اداروں سے تعاون کیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ گرفتاری کب ممکن ہوتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ گرفتار ہونا ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہے اور وہ تاحال پیش نہیں ہو رہی، اور وہ فرد جرم کرانے کے لیے بھی انہیں عدالت میں آنا ہے، اور اگر نہیں آئیں گی تو پھر پولیس اپنا کام کرے گی۔ اب دیکھیں نا، اس کو بھی سیاسی بنا دیا جائے گا۔ یہ دھرنے سے پہلے بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے جو کیسز ہیں ان میں پیش نہیں ہو رہی، اور جب پیش نہیں ہو رہی تو جج کے پاس جو آخری حل ہوتا ہے کہ پولیس گرفتار کر کے ملزم کو پیش کرے، اور بشرا بی بی ابھی تک ملزم ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ والا کیس اور دوسرے جو اس میں ملزم ہیں، اور ملزم کو پیش تو ہونا ہے۔ آپ نے جرم کیا ہے، نہیں کیا، آپ پر جھوٹا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ کیا نواز شریف پر جھوٹے مقدمے نہیں تھے؟ 135 پیشیاں لاہور سے آ کر انہوں نے بھگتی ہیں، اور وہ تب بھی آتے تھے جب جج صاحب جو ہیں، جب وہ عدالت میں پہنچتے تھے لاہور سے، نواز جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ آج نہیں، حربے ہوتے ہیں نا تنگ کرنے کے لیے، لیکن میاں صاحب نے تو کبھی اشتہاری نہیں ہوئے، لندن بھی گیا تو اجازت لے کر گئے، اور جب عدالت نے کہا نہیں جی اب واپس آئیں، آپ کی اجازت جو ہے ختم ہوگی، تو واپس آ گئے۔ تو دیکھیں قانون کا احترام تو کرنا پڑے گا، اور اگر بشرا بی بی ایسا نہیں کرتے تو کل پھر اگر پولیس اپنے روایتی ہتھ کنڈوں پر آئے گی تو پھر ایک مسئلہ بنے گا، جو کہ نہیں بننا چاہیے میرے خیال میں۔ پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں، یہ ملک جو ہے کسی طرح بھی جو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ تحریک انصاف کی پنجاب کی انقلابی قیادت کے کام چیک کر لیں۔ 24 نومبر کو عین احتجاج کے موقع پر پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کی قیادت نے گرفتاری دی تھی، یعنی یہ 24 نومبر تک کسی کے ہاتھ نہیں آئے اور عین موقع پر پکڑے گئے۔ اب جب حالات ٹھیک ہو گئے تو رہا کر دیے گئے ہیں۔ گرفتار ممبران میں قومی اسمبلی عامر ڈوگر، زین قریشی، معین الدین قریشی عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ اب دیکھیں یہ اصل تو پرابلم یہ لوگ ہیں نا، اگر آپ نے مطلب کچھ کرنا ہے تو یہ دیکھیں نا کہ کر کیا رہے ہیں۔ بشرا بی بی صاحب جب وہاں پر آپ اس طرح کی سخت لینگویج استعمال کر رہی ہیں، لوگوں کو گالیاں نکال رہی ہیں، بے غیرت اور گدھ کہہ رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کی ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پارٹی کے مین کرتے دھرتے لوگ جو ہیں وہ آپ کے کہنے کے باوجود کہ گرفتار نہیں ہونا، لیکن گرفتار بھی ہو رہے ہیں، اور گرفتار ہونے کے بعد جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ لڑنا ریاست سے کبھی بھی آپ دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے ان کے بارے میں کہ ریاست سے لڑنے آئے تھے، تو اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا تھا۔ اب ان لوگوں کو سمجھ ہے، یہ لوگ سیاسی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک مسلح جلوس لے کر جائیں ریاست کے کیپٹل پر، اور کیپٹل کو کیپچر کریں، اور پھر آپ یہ مطالبہ کریں کہ ہمارا جو ملزم ہے، ہمارا جو مجرم ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور یہ بات سیاسی جو کارکن ہے، کارکن کی بات کر رہا ہوں، سیاسی کارکن کو، جتھے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کسی کو غیرت دلا، مطلب کہ اگر آپ عامر ڈوگر کو غیرت دلا کے لے آئیں کہ عامر ڈوگر کو بے غیرت اور غیرت ہے، یہ غیرت مند ہے، کہیں جائے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ٹک جائے وہاں پہ، کیونکہ آپ اس کی بار بار غیرت جو ہے وہ للکار رہے ہیں، اور جن کی غیرت آپ للکار رہے ہیں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں للکاری کی غیرت ان کو افغان جہاد کے لیے بھی غیرت مند پٹھان کہہ کر یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا، وہ بیچارے استعمال ہوئے، بھائی ہیں ہمارے۔ اس کے بعد کشمیر کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو کشمیر میں بھی جا کے آپ اسی نام پر لے کے گئے۔ سوات میں جب آپ لوگوں نے آئین نافذ کیا اپنے والا، تو وہاں پر بھی آپ نے کہا کہ پٹھان غیرت ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایسی واحد قوم ہے جس پر کبھی کسی نے حکمرانی نہیں کی، ہمیشہ مزاحمت کی ہے۔ اب آپ اس کو اگر یہ کہہ کر سب لائیں گے کہ وہ غیرت مند ہے اور وہ چھوڑے گا نہیں جگہ، تو وہ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ یہ اس کی سائیکی ہے۔ لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ آپ نے ان سے ووٹ لیے، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے 2/3 اکثریت جیسے بھی ملی، آپ کو فراڈ کر کے ملی، دھوکہ ملی، کے پی کے میں ان کو آپ کلیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ اس طرح کر کے آ کر کریں گے، اور عامر ڈوگر صاحب اور زین قریشی صاحب یہ آپ کا ساتھ دیں گے، تو یہ یا لاہور سے کوئی نکلے گی قیادت، سیاسی قیادت، جو سیاسی ورکر ہے، جو ایم این اے ایم پی اے سیاست کرتا ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور کسی صورت نہیں کر سکتا، اور یہ اس نے ثابت کیا ہے، پنجاب نے ثابت کیا ہے، بلوچستان نے ثابت کیا ہے، سندھ نے ثابت کیا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ کے پی کے کی سیاسی قیادت نے بھی ثابت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جن کو آپ لے کے آئے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ کون تھے۔ بہرحال ادھر نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی اگلے 3 ماہ میں ضمانت ہو جائے گی، انہیں ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن عمران خان کا
لیکن عمران خان اچھا بچہ کبھی نہیں بنے گا۔ اگلے 3 سے 4 ماہ میں عمران خان عوامی کارڈ استعمال نہیں کر سکے گا۔ عوام بدل چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف ملا بھی تو اتنا ملے گا جس سے عمران خان ریاست کا نقصان نہ کر سکے اور اپنے کام تک محدود رہے گا۔ سیٹھی صاحب کے بیان کے ذریعے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جا رہا ہو، دوبارہ مت نکلیں، ریلیف مل جائے۔ یہ میرے خیال میں مل جانا چاہیے، دیں ریلیف اس کو، کریں ہاؤس اریسٹ اور پابندیاں لگائیں اس پہ کہانی ختم کول کریں۔ یہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب عمران خان حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، لیکن عمران خان کو بھی ماننا پڑے گا کہ ریاست بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ ریاست سے بڑے بدماش نہیں بن سکتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوگی۔ اور یہ مذاکرات کہہ لیں، اس کو ڈیل کہہ لیں، اس کو جو بھی کہنا ہے کہیں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کوڑوا گھٹ بھرنا پڑے گا عمران خان کو بھی، خالی ریاست کو نہیں۔ اگر ریاست نے اس کو کوئی ریلیف دینا ہے، اس کو گھر پر ہاؤس اریسٹ کرنا ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ اس کو رہنے دینا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران خان اس سے بڑھ کے کرتا ہے، باہر آ کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو اس کی پرانی عادت ہے، یا وہ باہر جاتا ہے اور اسٹیٹ توڑنے کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کو چانس نہیں ملنا چاہیے۔ پھر وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ان کا مقدر ہے، پھر وہ جو جیل میں رہ رہے ہیں ان کا مقدر ہے، وہ انجوائے کریں، لیکن اگر وہ ملک کے لیے خود تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آتے ہیں، پاکستان کے لیے آگے آتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے آتے ہیں، اچھا بچہ بن کر پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں، تو یہ پھر چانس عمران خان کو دینا چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بشرا بی بی یا پھر علی امین گنڈا پور، عمران خان یا بشرا بی بی، کون لیڈ کرے گا اس پارٹی کو؟ کیا جو سلمان صاحب ہیں، سلمان احمد صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں، عمران خان کے اچھے دوست ہیں، سنگر ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کو مار کر پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اور یہ جو استعفے آنے شروع ہوئے ہیں اور بشرا بی بی کی زبان کی آنے ویسے ہوئیں گے، مزید کتنے استعفے آ سکتے ہیں؟ اور نجم سیٹھی صاحب کی بات کیا ٹھیک ہے کہ عمران خان کو ضمانت دینی چاہیے اچھا بچہ بن کے؟ تو وہ نہیں رہیں گے، اور اگر نہیں رہیں گے تو کیا ضمانت دینی چاہیے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔